اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع سخن عنوان یہ ہے کہ ہم اپنے بہنوں بھائیوں کو یا چھوٹوں کو یا بڑوں کو ہم جائیداد میں وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ تو وراثت تو تب ممکن ہے جب انسان وفات پا جائے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ ہاں اگر پہلے دے تو گفٹ ہوتا ہے، ہدیہ عطیہ ہوتا ہے۔ تو ہدیہ میں، ہدیہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، وہ ہم برابر برابر بھی دے سکتے ہیں بہن بھائی کو، لیکن جب وفات پا جائے تو اچھی بات یہ ہے کہ فوراً یہ کام ہونا چاہیے، یعنی کفن دفن کا خرچہ اور جو اس کا قرضہ ہو وہ اس کی ادائیگی کے بعد جتنی جلدی ہو سکے وراثت تقسیم ہونا چاہیے۔ اس میں چند خرابی ہے ہمارے پاس، ہمارے ہاں۔ نمبر ایک، ہم جن سے ہم ڈرتے ہیں ان کو دیتے ہیں، جن سے ڈرتے نہیں ان کو دھمکاتے ڈراتے ہیں اور ان سے وراثت لیتے ہیں۔ مثلا ہم اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا چاہیے، ضروری ہے کہ ہم بہنوں کو وراثت میں حصہ دیں، ماں کو دے، بیٹیوں کو دے۔ بیٹیوں کو ہمارے ہاں تو والد صاحب بھی نہیں دیتا، اور والدہ صاحبہ اکثر علاقوں میں والد صاحبہ بھی جو ہے وہ بیٹیوں کو بھائیوں کے برابر تصور نہیں کرتے اور ان کو کچھ حصہ نہیں دیتے۔ اصل میں ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹی ہے تو ہم کمزور ہے، دوسرے گھر جائیں گی تو بات پھر ختم ہو جائے گی، ان کی ذمہ داری۔ حالانکہ ہمارے گھروں سے ان کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے، والد صاحبہ کے ترکے میں، والد صاحب کے ترکے میں، والد صاحبہ کے ترکے میں، اور اس طرح میراث کا سلسلہ چلے گا۔ اکثر سنا ہے کہ مجھے بہنوں نے معاف کیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آج تک ہم نے دارالعلوم میں کبھی بھی یہ نہیں سنا کہ ایک عورت کہے کہ مجھے بھائی نے معاف کیا، بھائی نے مجھے کوئی حصہ دیا۔ کبھی بھی ہم نے، میں 62 سال عمر ہے، میں نے کبھی کسی بھائی سے نہیں سنا، عورت سے، بہن سے، کہ مجھے بھائی نے معاف کیا کہ چلو آپ ہماری بہن ہیں، آپ کو ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں آپ پر۔ یہ نہیں سنا۔ لیکن یہ قربانی ہمیشہ یہ صرف نازک کی طرف سے ہوتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ ماں جو نہیں دیتی تو ابھی دوسرے کا یعنی ہم اس لیے پڑھاتے بھی نہیں بچوں کو، بچیوں کو، کہ وہ دوسرے کے گھر کی مہمان بھی چلی جائے گی۔ تو یہ نظریہ غلط ہے۔ اس طرح کے بیٹے کو دیکھتے اس طرح بیٹی کو بھی دیکھنا اور دینا چاہیے۔ نمبر دو یہ کہ اکثر والد صاحب بھائیوں کو دے کر دوسروں کو محروم کرتے ہیں، خاص کر بیٹیوں کو اور چھوٹے بھائیوں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو پھر وہ پرانا افریقہ جو ہے اس کی بات آئی کہ وہ بڑے بیٹوں کو کبھی کبھی زکوٰۃ میراث سے محروم کر دیتے۔ ہندوستان میں لڑکیوں کو محروم کیا جاتا تھا، عرب میں لڑکیوں کو زندہ جو ہے وہ درگور کیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں بٹور خانے میں لوگ لڑکیوں کو، بہنوں کو دفن کرتے ہیں اسٹام میں۔ تو یہ تقریباً وہی بات آئی دوبارہ۔ اور یہ بات یہ کہ ہم جو ہے اکثر پاکستان میں، بلکہ ہمارے پاس ایسی باتیں آتی ہیں، یہ جھگڑے آتے ہیں کہ ہمیں بہنوں نے 10 سال یا 5 سال پہلے یہ معاف کروایا تھا اور انگوٹھا لگایا تھا، چھاپ لگایا تھا۔ انگوٹھے کے بارے میں اگر غلط فہمی ہو تو پاکستان کی پی سی ایک قانون ہے، غالباً 340 یا 430، اس کے مطابق 10 سال قید ہے یا 10 لاکھ جرمانہ ہے روپے، یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے یہ انگوٹھا لگانا۔ اس کے بعد انگوٹھا لگا کر لوگوں سے، بیٹیوں سے یا بہنوں سے حصہ بٹورتے ہیں اور لیتے ہیں، اور پھر حج چلے جاتے ہیں۔ مفتیان صاحبان فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے فوراً مقدمہ درج کرنی چاہیے، رپورٹ درج، بڑوں کو لانا چاہیے، کیونکہ اس طرح یہ لوگ شریعت کو دھوکہ دیتے ہیں، تسبیح پھیرتے ہیں اور بہنوں کا حصہ غصب کرتے ہیں۔ حج جاتے ہیں، حج بدل ان کی طرف سے کرتے ہیں میرے خیال میں، وہ تو خود اپنے پیسوں حج نہیں کرتے۔ بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، بغیر راضی نامے کے چلے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، میں خدا کے بلائے پر جا رہا ہوں، بڑی بڑی داڑھی، اور یہ پائنچے جو ہے اوپر، شلوار اوپر، اور یہ سب چیزیں اوپر ہوتی ہے، اور نشانی بھی ہوتی ہے، سیما فی وجوہ من اثر السجود، اور بہت بڑے بڑے اشراق، اور یہ حضرات اشراق بھی پڑھتے ہیں، تاجد پڑھتے، لیکن یہ بات نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے اگر حرام کا لقمہ چلا گیا تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، حج قبول نہیں ہوتا۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات ہے کہ ہم جو ہے وہ جب بیٹیوں کو دیتے نہیں اور جنگوں کے بعد دیتے، تو 10 سال بعد اگر ان کو دے تو ہم ان کو اس وقت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ جائیداد کی قیمت اب دینی چاہیے، ڈیویلیویشن کا زمانہ ہے، ڈالر گرتے ہیں، روپیہ گرتے ہیں، قیمت گرتی ہے۔ تو اگر ہم، شریعت تو جنس کو دیکھتا ہے، اگر میں نے آپ سے وہ مکان لیا تو مکان کی قیمت نہیں، مکان لینا پڑے گا،
میں نے ایک کتاب لی تھی دارالعلوم مکانیہ سے، تو مجھے استاد صاحب نے بتایا کہ آپ کتاب لیں گے، پیسوں کی بات تو اس دور کی بات ہے، اب کتاب جتنی پر ہو تو وہ پیسے آپ دیں گے، تو جنس کی قیمت ہوگی۔ تو لوگ جو دیتے مثلا 10 کنال 10 سال کے بعد ہو، تو کنال اس زمانے میں مثال کے طور پر 5 لاکھ کا تھا، اب 20 لاکھ کا ہوگا، 30 لاکھ کا ہوگا، تو 30 لاکھ دینے پڑیں گے۔ یہ سود نہیں ہے، ایک مکان یا کنالوں کی قیمت ہے۔ تو ہم پہ ٹرخا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر حج کرا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی شادی کی۔ میں تو سنا ہے کہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کا چیلم کیا تھا، حالانکہ چیلم ضروری نہیں ہے، نہ شرعی بات ہے، غیر شرعی بات ہے۔ اس کو میں نمک کی پڑی لائی تھی، تو جب انہوں نے مجھ سے اتفاق نہیں ہے کہ تو پڑی کی قیمت دینا پڑے گی، تو اس وقت پڑیوں کی قیمت میرے خیال میں 50 پیسے تھی ایک پڑی کی قیمت، تو 10 پڑیوں کی قیمت اس نے پتہ ہی کتنے لگائی۔ تو دیگوں کی تو بات الگ ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے، خدا اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہ دو، خدا کو بھی دھوکہ نہ دو، اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ نہ دو، اور معاشرے کو بھی دھوکہ، اور مظلوم ہستیوں کو بھی دھوکہ نہ دو جن کو بہن، بیٹی، ماں اور بیوی کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔